پاک بھارت کشیدہ صورتحال اور قومی سلامتی کے حوالے سے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج سیاسی رہنماؤں کو بریفنگ دیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں قومی سلامتی کی صورتحال اور اس کے مضمرات کے حوالے سے ہوگی۔ شرکاء کو افواج پاکستان کی دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں یہ بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ نواز شریف سے اہم ملاقات، پاک بھارت کشیدگی، ملکی سلامتی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے پاک بھارت کشیدگی سمیت دیگر اہم امور پر نواز شریف کو بریفنگ بھی دی۔ ملاقات میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔ خطے کی صورتحال، وزیر داخلہ کا خلیجی ممالک کا دورہ، عمان کے سیکریٹری داخلہ سے ملاقات، پاک بھارت کشیدگی سے پیدا شدہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا عمان کے ساتھ انسداد منشیات اور انسداد انسانی اسمگلنگ کے ضمن میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی عمان کے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں عمان حکومت کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کریں گے۔ مودی کو سفارتی محاذ پر ایک اور ناکامی، روس کا بھارت کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بھارتی ہم منصب جے شنکر سے رابطہ، شملہ معاہدے اور لاہور ایگریمنٹ کے تناظر میں سفارتکاری کے ذریعے بات چیت کا مشورہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کل پاکستان کا دورہ کریں گے اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ بھارت کا بھی سرکاری دورہ کریں گے۔ مہم جوئی سے پہلے شکست دینا بھی ڈاکومنٹری کا حصہ۔ پلوامہ فالس فلیگ کا بھانڈا پھوٹ گیا چوراہے میں، مودی کا ہلاک فوجیوں کی لاشوں پر ووٹ لینے کا گھناؤنا کھیل بے نقاب۔ ٹی وی پروگرام میں کانگریس رہنما نے مودی کی تقریر کا ویڈیو کلپ چلا کر مودی اور مودی میڈیا کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ بی جے پی کی اعلیٰ کار پروگرام اینکر مودی کا دفاع کرنے میں ناکام۔ ویڈیو چلتے ہی اینکر اور موجود بی جے پی وزراء کے چہرے شرمندگی اور بے بسی کی تصویر بن گئے۔ ویڈیو میں مودی کی جانب سے پلوامہ کے شہداء کو ہتھیار بنا کر ووٹ کی اپیل کرتے سنا گیا۔ مہم جوئی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے ملک کی آزادی اور سالمیت کی بقا کے لیے پوری پاکستانی قوم اور پاک افواج یکجان ہے۔ پانی بند کرنے سے یزیدی سوچ سامنے آ گئی۔ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ہم اپنے پاکستانیوں کی طرف سے کہ ہم سب ایک ہیں۔ All the Pakistanis are standing firm with their armed forces. پاکستان آرمی ہماری جان ہے، ہماری جانیں پاکستان کے لیے، پاکستان آرمی کے لیے قربان ہے۔ انتخابات جیتنے کے لیے پلوامہ فالس فلیگ کریں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اور اب پہلگام فالس فلیگ آپریشن کروا سکتے ہوں تو ایسے لیڈروں کو لیڈر کہنا سیاست کی توہین نہیں تو اور کیا ہوگی؟ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری پاکستانی قوم متحد ہے، نامور شخصیات کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور بھارتی بے بنیاد الزامات پر واضح پیغام۔ نامور ٹینس سٹار آسام الحق کا کہنا تھا پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی بلا جواز الزام تراشی نے خطے کے امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ اداکار سید محسن گیلانی نے کہا بھارت نے ایسا پروپیگنڈا اور منفی کھیل رچایا کہ جس میں وہ خود رسوا ہو گیا۔ اداکار منیب بٹ کا کہنا تھا بھارتی عوام کو اپنی حکومت سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ بھارتی فوج کی اتنی بڑی تعداد کے باوجود اتنا بڑا حملہ کیسے ہو گیا۔ اداکار جمال شاہ نے کہا مودی نفرت کی آڑ میں پلوامہ اور پہلگام جیسے جعلی حملے کروا کر محض لوگوں کے دل میں نفرت پیدا کر رہا ہے۔ اداکارہ سیمی راہیل کا کہنا تھا کہ ہمیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا کا بھیانک چہرہ بے نقاب، پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارتی میڈیا نے غنڈہ گردی کی انتہا کر دی۔ گودی میڈیا کی پاکستان کو کھلم کھلا دھمکیاں۔ بھارتی میڈیا نے مودی کی ہندوتوا پالیسی کو اپناتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف سخت نفرت انگیز مواد کی تشہیر کی۔ بھارتی میڈیا پر مسلسل پاکستان کے خلاف کچھ بڑا ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ مودی کی معمول کی میٹنگز کو بھی بھارتی میڈیا پر سنسنی کے جنگی اقدامات کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ مودی راج میں صحافت زیر آتا، پہلگام فالس فلیگ کے بعد کریک ڈاؤن میں شدت۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد مودی سرکار کا صحافت پر سینسرشپ اور کریک ڈاؤن جاری۔ کشمیر پر رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو جھوٹے مقدموں میں الجھا دیا۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق بھارت صحافتی آزادی میں 151ویں نمبر پر گر گیا۔
हुकूमत का मुस्तकबिल में बिजली की खरीदारी ना करने का फैसला, बिजली मंसूबों के लिए गारंटी भी नहीं दी जाएगी। हुक्काम पावर डिवीजन का कहना है कि मेरिट की बुनियाद पर सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बिजली के नए मंसूबों को मुसाबकती बुनियादों पर लगाकर तवानाई सेक्टर में निजी शोबे की शिरकत को फरोग दिया जाएगा। हर किस्म के कैपेसिटी चार्जेस से मुस्तकिल छुटकारा मिल जाएगा। सारिफिन को कम कीमत पर बिजली मिलेगी। महकमा खजाना का मुख्तलिफ सरकारी महकमों में गैर ज़रूरी पोस्टें ख़त्म करने का फैसला। महकमा खजाना ने ख़त्म होने वाले केडर्स से मुतालिक पॉलिसी वज़ा कर दी। गैर ज़रूरी केडर्स के खात्मे के बाद पोस्टें मुलाजमीन की रिटायरमेंट के बाद पुर नहीं की जाएंगी। ख़त्म होने वाली केडर्स की तमाम खाली आसामियों को मुतल्लिका महकमों की तस्दीक के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। मुतल्लिका महकमों से तस्दीक के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर बजट दस्तावेज़ात SAP सिस्टम से हज़फ हो जाएंगी। आसामियाँ ख़त्म होने और निशानदेही के बाद मुतल्लिका सेक्रेटरीज को रिपोर्ट अरसाल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला को स्कूल एजुकेशन के मौजूदा और मुजवज़ा प्रोजेक्ट्स के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। पंजाब में 11,000 से ज़ायद स्कूल्स की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। बच्चों के इनरोलमेंट में कई गुना इजाफा। वज़ीर आला की वज़ीर तालीम को पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत 11 लाख बच्चों के इनरोलमेंट पर शाबाश। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर ज़रूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हूँ। हर स्कूल में टॉयलेट समेत हर दीगर सहूलतें नागुज़ीर हैं। स्कूल्स में सोलर सिस्टम की तंसीब